بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یقین جانیے اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم بہت ساری نیکیاں، اجر و ثواب پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دل سے اخلاص و محبت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی پریشانیاں اللہ پاک کو بتانے کی بجائے ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، اور یہ قیمتی وقت دعائیں قبول ہونے والا ضائع کر دیتے ہیں اپنی ہی لا علمی کی وجہ سے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم اذان بہت احترام اور ادب سے سنیں اور اس کا جواب دیں، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، ان یتیم معصوم بچوں کے لیے جن کو ابھی دعا مانگنا بھی نہیں آتی اور ان کے دعا مانگنے والے بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور ہمارا رب جو بے شمار دینے والا ہے اس سے سب خیریں، برکتیں اور رحمتیں مانگ لیں اپنے لیے اور سب کے لیے۔ اپنی دنیا کے مسائل کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کے مسائل کے لیے دعا کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دعائیں کریں۔ کتنا کچھ ہے مانگنے والا، ہم کتنی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور کتنا اچھا موقع ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اس سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد، اسی طرح دن کا بھی آدھا وقت جب گزر جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور آپ فرماتے، یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں، اس وقت میرا کوئی عمل اصال اللہ پاک کے پاس پہنچ جائے۔ یعنی جس وقت دروازے کھلیں تو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نیک عمل کریں کہ وہ اللہ سبحانہ کے قریب پہنچ جائے۔ یہ جو بات ہے دروازے کھلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اعمال کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ہماری دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ اور بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ آؤ اذان کا احترام کریں اور بے شمار نیکیاں کمائیں۔ اور ناظرین، ایک چھوٹا سا سچا واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ خلیفہ ہارون کی بیوی ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کھدائی تھی۔
خلیفہ وقت نے اس کا نام نہر زبیدہ رکھ دیا تھا۔ جب ملکہ زبیدہ کا وصال ہوا تو ایک معزز عورت نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ ملکہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس عورت نے پوچھا کیا نہر زبیدہ کی وجہ سے؟ ملکہ نے کہا نہیں، اذان کے احترام کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا ہے۔ اس نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے سخت پیاس لگی تھی، میں نے خادمہ کو پانی لانے کے لیے کہا، جوں ہی خادمہ پانی لائی اذان شروع ہو گئی، میں نے پانی نہیں پیا بلکہ اذان کا جواب دینے لگی۔ بس یہی نیکی میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول ہوئی اور مجھے اللہ پاک نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں، ایک اذان کے احترام اور اذان کے آداب اور اذان کے جواب دینے کی وجہ سے جنت مل گئی۔ تو آئیں اور ہم بھی اذان کو سنیں آداب اور احترام سے اور اذان کا جواب دیں اور بہت ساری نیکیاں کمائیں۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اذان سنیں دل سے، اخلاص سے، محبت سے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ